أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله اور نہیں قدر کی انہوں نے اللہ کی حق کا قدری ہی جس طرح حق ہے اس کی قدر کرنے کا اذ قالوا جب انہوں نے کہا ما انزل اللہ نہیں نازل کی اللہ تعالیٰ نے علی بشر اوپر کسی بشر کے من شے کوئی چیز قل آپ کہہ دیجئے من انزل الکتاب کس نے اتاری کتاب الذی وہ کتاب جا بہ موسیٰ جس کو لائے موسیٰ علیہ السلام اگر اللہ نے کوئی چیز نہیں نازل کی تو موسیٰ علیہ السلام پر تورات کس نے نازل کی قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نوراً نور ہے وہدی للناس اور ہدایت ہے لوگوں کے لیے تجعلونہ تم بناتے ہو اس کو کراتیس پارا پارا ٹکڑے ٹکڑے کرتاس کی جمع قرآن میں نا فی کرتاس فلامسوہ تبدونہا تم ظاہر کرتے ہو اس کو وتخفون کثیرا اور چھپاتے ہو زیادہ کو وعلمتم اور تم سکھائے گئے ما لم تعلموا جو تم نہیں جانتے قل آپ کہہ دیجیے اللہ اللہ انتم ولا آباؤکم ہاں وعلمتم ما لم تعلموا جو نہیں جانتے تم انتم تم ولا آباؤکم اور نہ تمہارے باپ قل آپ کہہ دیجیے اللہ اللہ تعالیٰ نے یعنی پیچھے آیا نا من انزلہ کس نے اتاری کتاب تو جواب کیا آیا اللہ اللہ قل اللہ ثم ذرہم پھر آپ چھوڑیے ان کو فی خوضہم یلعبون وہ اپنے باس و مباحثہ میں کھیل رہے ہیں وہذا کتاب اور یہ ہے کتاب انزلناہ جس کو اتارا ہم نے مبارکن برکت والی مصدقن تصدیق کرنے والی الذی بین یدیہ کس کی تصدیق کرنے والی اس کی جو اس سے پہلے ہے یعنی تورات کی انجیل کی وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ٹھیک ہے وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ اور تاکہ آپ ڈرائیں ام القریٰ سب بستیوں کے مرکز کو مراد مکہ بستیوں کی ماں ام القریٰ مراد مکہ والے ومن حولہا اور جو اس کے آس پاس ہیں دوسری بستیاں والذین اور وہ لوگ یؤمنون بالآخرۃ جو ایمان لاتے ہیں ساتھ آخرت کے یؤمنون بہ وہ ایمان لاتے ہیں بہ اس کے ساتھ کس کے ساتھ قرآن کے ساتھ وہم اور وہ علی صلاۃ ٹھیک ہے علی صلاتہم والذین یؤمنون بالآخرۃ جو آخر کے ساتھ ایمان لاتے ہیں یؤمنون بہ وہ ایمان لاتے ہیں قرآن کے ساتھ وہم علی صلاتہم یحافظون اور وہ اپنی نمازوں کی نگرانی کرتے ہیں نگہبانی کرتے ہیں حفاظت کرتے ہیں ومن اظلم اور کون شخص زیادہ ظالم ہے ممن افترا اس شخص سے افترا علی اللہ کذبا جو بناتا ہے باندھتا ہے اللہ پر جھوٹ او قالا یا وہ کہتا ہے اوحی الیہ وہی کی گئی طرف میری
یعنی جھوٹ بولتا ہے. وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ، حالانکہ اس پر کوئی چیز نہیں وحی کی گئی، اس پہ کچھ نہیں وحی کیا گیا. وَمَنْ قَالَ، اور جو کہتا ہے سَأُنزِلُ، ان قریب میں نازل کروں گا، مثل ما انزل اللہ، مثل اس کی جو اللہ نے نازل کی، یعنی بڑے بڑے غلط دعوے کرتا ہے. وَلَوْ تَرَى، اور اگر آپ دیکھ لیں، اِذِ الظَّالِمُونَ، جس وقت ظالم، فی غمرات الموت، موت کی بے ہوشیوں میں ہوں گے، والملائکۃ، اور فرشتے، باسطو ایدیہم، پھیلانے والے اپنے ہاتھوں کو، اخرجو، نکالو تم، انفسکم، اپنی جانوں کو، الیوم، آج کے دن، تجزون، تم بدلہ دیے جاؤ گے، عذاب الہون، عذاب رسوائی کا، ذلت کا، ہون، بما، بدلے اس چیز کے، تم کہتے تھے، تقولون، تم تھے تم تقولون کہتے، علی اللہ، اوپر اللہ کے، غیر الحق، نہ حق، وکنتم، اور تم تھے، ان آیات ہی، اس کی ایتوں سے، تستکبرون، تکبر کرتے. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، جئتمونا فرادا، تم آ گئے ہمارے پاس اکیلے اکیلے. میدان معاشر میں آج کدھر گئے تمہارے وہ شریک؟ اکیلے ہی آ گئے ہو. کما خلقناکم، جس طرح ہم نے پیدا کیا تم کو، اول مرتن، پہلی دفعہ، وترکتم ما خولناکم، وترکتم، اور تم نے چھوڑا، ما خولناکم، جو ہم نے تم کو دیا. کہاں چھوڑا؟ وراء ظہورکم، پیچھے اپنی پیٹھوں کے. وما نرا، اور نہیں ہم دیکھ رہے، معکم، ساتھ تمہارے، شفعاکم، تمہارے سفارشی، الذین زعمتم، وہ جن کے بارے میں تم بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، انہم فیکم، کہ بے شک وہ تم میں، شرکا، شریک ہے. ٹھیک ہے. لقد تقطع، لقد تقطع، البتہ تحقیق کاٹ گیا، لقد تقطع عنہم، ان سے، وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور غائب ہو گیا ان سے جو تھے وہ جھوٹ مانتے. ما کنتم تزعمون، وضل عنکم ما کنتم، اور غائب ہو گیا آج تم سے، ما کنتم تزعمون، جن کا تھے تم دعویٰ کرتے. تزعمون، زعم یزعم. لو جی انشاءاللہ کل یا پرسوں پارہ ختم ہو جائے گا. صدق اللہ العظیم. لائیں صحیح بخاری. ہاں جی، السلام علیکم جی. عمر خان صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. محمد احسان، حافظ احسان ربانی صاحب، زاہد حسین صاحب، ماشاءاللہ پکے طالب علم. فیصل شاہ صاحب، یاسر ربانی، ایک پورا مہینہ غیر حاضریاں لگ گئی نے. ابو محمد صاحب ماشاءاللہ. السلام علیکم جی. ان کا نام ہے عبدالحفیظ جی، اور کنیت ابو محمد. ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے جی. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابواب المظالم والقصاص، مظالم اور قصاص کا بیان. باب فی المظالم والغصب، مظالم، ہاں جی، مظلمت ان کی جمع یا ظلم کی جمع، دونوں اس کی واحد ہے. غصب، چھیننا، ظلم کرنا اور چھیننا، کسی کا غصب کرنا. وقول اللہ عز وجل ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون. قرآن کی آیت، ولا تحسبن اللہ، اور آپ نہ سمجھیے اللہ کو، غافلا، بے خبر، عما یعمل الظالمون، اس چیز سے جو کرتے ہیں ظالم. انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ، وہ تو ان کو مہلت دے رہا ہے ایک ایسے دن کے لیے، تشخص فیہ الابصار، جس دن کے اندر
پتھرا جائیں گی نظریں، محتئین مقنعی محتعین مقنعی رؤوسہم، ہاں جی محتعین، آگے یہ امام صاحب اس کا معنی کریں گے، رافعی رؤوسہم، ہاں مقنعی رؤوسہم کا معنی سروں کو اٹھانے والے، المقنع والمقمح، المقنع والمقمع ایک ہی معنی ہے اس کا، مقنعی رؤوسہم، مقنعی اور مقمح ایک معنی ہے، واحد لا یعنی یرتد سروں کو الیہم، اٹھانے والے، لا یرتد الیہم طرفہم، نہیں واپس آئے گی ان کی طرف ان کی نظر، وافئدتہم ہوا، ہواء، اور ان کے دل خالی ہوں گے، خالی جوفا لا اکولا، یعنی کیسے خالی؟ کھوکھلے جن میں کوئی عقل سمجھ نہیں ہوگی، لہم وانذر لہم تو ہو گیا نا، الناس، لا اقول لہم، وانذر الناس، اور اب ڈرائیے لوگوں کو، یوم یاتیم العذاب، جس دن آئے گا ان کے پاس عذاب، فیقول الذین ظلموا کہیں گے ربنا ظالم لوگ، ربنا اے ہمارے رب، اخرنا الی اجل قریب، ہمیں مہلت دے، الی اجل قریب، قریب مدت تک نجب تھوڑی سی مہلت دعوتک دے دے، ہم قبول کریں گے تیری دعوت کو، ونتبع الرسول اور ہم پیروی کریں گے، ونتبع الرسل، تیرے رسولوں کی، الی قولہ ان اللہ ان اللہ عزیز ذو انتقام تک۔ وقال مجاہد محتعین، امام مجاہد کہتے ہیں جو لفظ آیا نا محتعینہ، اس کا معنی کیا ہے؟ مدمن النظر، نہیں، مدی مدمنی النظر، مدمنی، لفظ صحیح پڑھے، مدمنی، شاہ صاحب کتنے ہو؟ مدمنی النظر، مدمن النظر، مدمن النظر، یعنی برابر دیکھنے والے۔ ویقال مسرعین، اچھا ایک اور بھی لفظ پڑھ جائے، مدیم النظر، ادام یدیمو، مدمن بھی ٹھیک ہے، ادمن یدمنو، یہ کیا لکھ رہا ہے؟ مدمن النظر، ٹھیک ہے، مدمن نظر، یہ بھی ٹھیک ہے، ادمن یدمنو ٹھیک ہے، ویقال مسرعین، اور کہا جاتا ہے اس کا معنی مسرعین بھی ہے، مسرعین، محتعین کا معنی دوڑنے والے، مسرعین۔ باب قصاص المظالم، مظالم کا قصاص لینا۔ حدثنا اسحاق بن ابراہیم حدثنا معاذ بن ہشام اخبرنی ابی عن قتادۃ عن ابی متوکل الناجی عن ابی متوکل الناجی عن ابی سعید الخدری عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا خلص المؤمنون خلص المؤمنون، جس وقت نکلیں گے مومن من النار آگ سے، حبسوا بکنطارۃ، بکنطارۃ، وہ روک لیے جائیں گے ایک پل کے پاس، بین الجنۃ والنار، جنت اور جہنم کے درمیان، فیتقاسون مظالم، وہ آپس میں قصاص لیں گے اپنے مظالم کا، ایک دوسرے سے قصاص لیں گے اپنے مظالم کا، کانت بینہم فی الدنیا، جو تھے ان کے درمیان دنیا میں، حتی اذا ما نکو، ایک دوسرے سے قصاص لیں گے یہاں تک کہ جب وہ پاک اور صاف کر دیے جائیں گے، نکو آگے لفظ کیا ہے؟ حذبوا، آپ بولتے ہیں نا مہذب، تہذیب، اس سے پاک اور صاف کر دیے جائیں گے، اذن لہم بدخول الجنۃ، تو اب ان کو اجازت دی جائے گی جنت میں جانے کی، فوالذی نفس محمد بیدہ، سزا لے کے ایک دوسرے کو اس کا قصاص دے کے لے کے اب پاک صاف ہو کے جا رہے ہیں جنت میں، لأحدہم بمسکنہ فی آزمایا الجنۃ، اس ذات کی قسم، ہاں جی، البتہ ان کا ایک اپنے جنت میں گھر کے بارے میں ایسے جاننے والا ہوگا جیسے دنیا میں اپنے گھر کو جانتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر، لأحدہم، لفظوں کو ترجمہ کر دیتا ہوں، البتہ ایک ان کا بمسکنہ
بے مسکن ہی ساتھ اپنے گھر کے فی الجنت جنت میں، جو جنت کا گھر ہے اس کی بات ہو رہی ہے. ادلو بمسکنہ ادلو زیادہ خبر رکھنے والا ہوگا، بمسکنہ ٹھیک ہے، کان فی الدنیا جو تھا اس کا گھر دنیا میں. جیسے دنیا کے گھر کو جانتا تھا نا، جنت میں اس سے زیادہ جو جنت میں اس کا گھر ہے اس کو جاننے والا ہوگا. وقال یونس بن محمد حدثنا شیبان عن قتادہ حدثنا ابو المتوکل باب قول اللہ تعالی الا لعنت اللہ علی الظالمین. ٹھیک ہے، یہ کون سے پارے میں آیت ہے؟ 12ویں پارے میں. الا لعنت اللہ علی الظالمین ویقول الاشہاد ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم الا لعنت اللہ علی الظالمین. چلیں جی. حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا حمام حدثني قتادة عن صفوان بن محرز مزانجی قال بینما محرز المازنجی محرز نل نل محرز نل منازی منازی کیوں ہے؟ مازنجی قال بینما انا امشی مع ابن عمر آخذ بیدہ آخذن بیدہ پکڑنے والا ان کے ہاتھ، از یعنی عارضہ عبداللہ بن عمر کا ہاتھ پکڑے ہوئے. از عارضہ رجل قال کیف سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اچانک النجوى ایک آدمی سامنے آیا، اس نے کہا کیسے سنا تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فی النجوى سرگوشی کے بارے میں؟ نجوہ میں نا سرگوشی. فقال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ یدنی المؤمن ان اللہ یدنی المؤمن، بے شک اللہ مومن کو قریب بلائیں گے. فیازا علیہ پس رکھے گا اس پہ اپنا کانفہ کانفہ، اپنا پردہ، ویسترہ ہاں، اور اس کو پردے میں لے گا، یعنی بالکل اللہ مومن کو قریب کر لیں گے. فیقول اتعرف ذنب، اللہ فرمائیں گے کیا تو پہچانتا ہے فلاں فلاں گناہ کو؟ قضا قضا و قضا. قضا اتعرف ذنب قضا، فیقول نعم. وہ کہے گا جی میں پہچانتا ہوں. ای ربی حتی کررہ بذنوبہ، یہاں تک کہ اللہ اقرار کروائیں گے اس سے دوسرے گناہوں کا، ورأی فی نفسہ، خود ہی مانتا جائے گا. ورآ، یار بہت غلط پڑھ رہے ہیں تو. ورأى فی نفسہ اور وہ انہ خیال کرے گا اپنے دل میں ہلاکا، بے شک وہ تو تباہ ہو گیا. قال سترتها علیک فی الدنیا اللہ فرمائیں گے میں نے دنیا میں تجھ پہ پردہ ڈالا، وانا اغفرها لک اليوم، اور آج کے دن میں تجھے معاف کر دوں گا. فیوتا کتاب حسناتہ، وہ دیا جائے گا اپنے نیکیوں کی کتاب. واما الکافرون والمنافقون، کیا نیکیوں کی کتاب؟ کیا اعمال نامہ. لیکن کافر اور منافق فیقول الاشہاد هؤلاء الذین تو کذبوا کہیں گے علی ان کے جو ربہم، اشہاد ہے، گواہ ہیں، ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹ بولا اپنے رب پر، خبردار اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر. باب لا یظلم المسلم المسلم لا یسلمہ، نہیں یار غلط پڑھ رہے ہیں. باب لا یظلم المسلم المسلم، عبداللہ کی کرنا ہے یار. باب لا یظلم المسلم، شاہ جی دس دے کیوں نہیں؟ لا یظلم المسلم، لا یظلم المسلم المسلم ولا لا یظلم المسلم المسلمان، نہ ظلم کرے مسلمان مسلمان پر. ولا یسلمہ، ولا یسلمہ، اسلام اسلام، اسلم یسلم اسلام. اسلام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا کہ میرا سب کچھ اللہ کے لیے. ہاں جی، اسی سے یسلمہ، نہ ظلم خود کرے نہ اس کو ظالم کے حوالے کرے. حدثنا یحیی بن بکیر حدثنا لیث عن عقیل عن ابن شہاب ان سالما اخبرہ ان عبد اللہ بن عمر اخبرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے.
لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ اس پہ خود ظلم کرے نہ کسی ظالم کے حوالے کرے. من کان فی حاجت اخیہ، جو شخص رہتا ہے اپنے مسلمان کی کسی حاجت پوری کرنے میں، کان اللہ فی حاجتہ، اللہ اس کی حاجت پوری کر دیتے ہیں. ومن فرج عن مسلم جو دور کرے کسی مسلمان سے قربتاً کوئی تکلیف، فرج اللہ عنہ، اللہ دور کر دیں گے اس سے قربتاً من قرباتی قربۃ من قربات، آگے بھی پڑھے نا، یوم القیامت. تکلیف قیامت کی تکلیفوں سے. ومن ستر مسلما جو سترہ اللہ یوم القیامت. کسی مسلمان کے عیب چھپائے گا، اللہ دنیا آخرت میں اس کے عیب چھپائے گا. باب ہم تو بڑے شوق سے لوگوں کی برائیاں کرتے ہیں نا، بڑے شوق سے، بڑا فخر سمجھتے ہیں. باب ان اخاک ظالما او مدد مظلوما، کر اپنے بھائی کی، وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو، ہر لحاظ میں اس کی مدد کر. حدثنا عثمان بن آ ابی جائے گا. شیبہ حدثنا آگے. شیخ اخبرنا عبید اللہ بن ابی بکر بن انس وحمید سمع انس بن مالک یقول ما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، انصر اخاک مدد کر اپنے بھائی کی، ظالما او مظلوما. خواہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. حدثنا مسدد حدثنا معتمر عن حمید عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصر اخاک ظالما او مظلوما. قال یا رسول اللہ مدد کر اپنے بھائی کی، وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. قالو یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناصر صاحب، میں تو سب کے لیے دعا کرتا ہوں اور بالخصوص آپ کے لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے بیٹے کو عالم بنائے. میں تو طالب علم ہوں، مجھ جیسا عالم میں تو بہت حقیر ہوں، ان پڑھ آدمی، نکما. ہاں جی، اللہ آپ کو، آپ کے بیٹے کو بہت بڑا عالم بنائے. میں تو علماء کے جوتے اٹھانے والا ہوں نا. قاری کیسر علی، قاری صاحب، عبد الجبار صاحب. ہاں جی، تو پیچھے پڑھیں. قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا ننصرہ مظلوما. اچھا، قال یا رسول اللہ ہے نا، ہاں جی. یہ غلط ہے آپ کا نسخہ. پھر صحابہ نے کہا، دیکھیں نا آگے دیکھیں، آگے جمع کا صیغہ آ رہا ہے ننصرو. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ننصر مظلوما، مظلوم کی تو ہم مدد کریں گے. جی یعنی جمع، ہاں جمع، آگے پھر جمع آ رہا ہے. فکیف ننصرہ ظالما. یہ تو سمجھ آتی ہے کہ مظلوم کی مدد کرنی ہے، ظالم کی ہم کیسے مدد کریں. قال تأخذ فوق یدیہ، ہڑمیا پکڑ اس کے ہاتھ، اس کو ظلم سے بچا، یہ بھی اس کی مدد ہے. باب اٹھے ہوئے ہاتھ، نہیں پکڑ فوق دے، اس کے ہاتھوں کے اوپر سے ایتھو پھاڑ لے تاکہ ظلم نہ کرے. ہاں جی. باب نصر المظلوم. مظلوم کی مدد. حدثنا سعید بن ربیع حدثنا شعبۃ عن الاشعث بن سلیم قال سمعت معاویہ بن سوید سمعت براء بن عازب قال امرنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بسبع. ہم کو براء بن عازب کہتے ہیں، حکم دیا ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 کاموں کا، ونہانا عن سبع، اور منع کیا ہم کو 7 کاموں سے. فذکر عیادت المریض، تو آپ نے ذکر کیا مریض کی عیادت کرنے کا، واتباع الجنائز، واتباع الجنائز، اور جنازوں کے پیچھے جانا یعنی جنازے پڑھنا، وتشمیت العاطس، وتشمیت العاطس، اور چھینک کا جواب دینا. تشمیت منا جواب دینا. چھینک مارنے والا کیا کہے، چھینک لینے والا کیا کہے، الحمدللہ، اور پاس بیٹھنے والا کیا کہے، یرحمک اللہ. پھر وہ کیا کہے جس کو چھینک آئی ہے، یہدیکم اللہ، الحمدللہ، یرحمک اللہ، یہدیکم اللہ، ورد السلام، اور سلام کا جواب دینا. ونصر المظلوم، مظلوم کی مدد کرنا. واجابت الداعی، دعوت کو قبول کرنا، دعوت کو قبول کرنا. قبول، داعی دعوت والے کی دعوت کو قبول کرنا.
وإبرار المقسم اور قسم دینے والے کو بری کرنا. حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابو اسامہ عن برید عن ابی بردہ عن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المؤمن للمؤمن کالبنیان. مومن کے لیے بنیان کی مانند ہے، عمارت کی مانند. یشد بعضہ بعضا مضبوط کرتا ہے بعض کو. وشبک بین اصابعہ ہر اینٹ دوسرے کو مضبوط کرتی ہے نا، ایسے مومن. اور آپ نے تشبیک ڈالی درمیان اپنی انگلیوں کے ایسے، ٹھیک ہے، اب یہ مضبوط ہو گئی. بنیان یعنی سیسا پڑا ہے. باب الانتصار من الظالم ظالم سے بدلہ لینا. لقول اللہ عز وجل انتصار، جی اللہ عز و جل کا فرمان لا يحب اللہ الجہر لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، نہیں پسند کرتا اللہ کھل مکھلی برائی، برملا برائی کو. الا من ظلما، مگر وہ شخص جو ظلم کر دیا گیا. والذین اذا اصاب ظالم نو پھر رولا پان دی اجازت ہے، وہ رولا پائے. والذین اذا اصابهم البغی والذین، اور وہ لوگ اذا اصابهم البغی هم ینتصرون، جب پہنچتی ان کو بغی سرکشی، ان کو زیادتی کرتا ہے نا ان پہ، ینتصرون بدلہ لے لیتے ہیں. قال ابراہیم کانوا یکرہون، ابراہیم نخی کہتے ہیں کانو تھے وہ صحابہ یکرہون مکروہ سمجھتے ان یستذلوا، ان یستذلوا کہ ان کو ذلیل کیا جائے. صحابہ کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی کہ کوئی آدمی ان کو رسوا کرے. فاذا قدروا عفوا، لیکن جب وہ قادر ہو جاتے معاف کر لیں. تو معاف کر دیتے. باب اصل تو یہ معافی ہے نا، ثواب تو اس کا ہے نا، بدلہ لینے پہ بندہ قادر ہو پھر معاف کر دے. باب عفو المظلوم مظلوم کو معاف کرنا. لقوله ان تبدوا خيرا او تخفوه او تعفوا عن سوء ٹھیک ہے، فإن الله كان عفوا قديرا. جی جی. یہ حکم کفار مشرکین پر بھی ہے، یعنی ان کو بھی معاف کرتے ہیں. جس کو چاہیں آپ معاف کر دیں، اگر قادر ہیں تو معاف کر دیں، ٹھیک ہے. معاف کر دیں تو بڑا عمل ہے. اللہ کے رسول نہیں معاف کرتے تھے مشرکوں کو، کرتے تھے. کفار کو جو زیادتی کرتے تھے. وہ اونٹ والے حدیث آپ نے پیچھے پڑھی بھی ہے. جی بالکل ٹھیک. اس نے سختی کی، حضرت عمر نے کہا مجھے اجازت دو، یہ کیا کرتا ہے. پھر آپ نے معاف کر دیا اور اس کو اس کے اونٹ سے اچھا اونٹ دے دیا. وجزاء سیئۃ اور سیئۃ بدلہ برائی کا سیئۃ سیئۃ مثلھا، اس جیسی برائی کرنا. فمن عفا جو معاف واصلح کر دے اور اصلاح کرے اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے. فاجرہ علی اللہ ان اللہ لا يحب الظالمین الی قولہ لا مرد الا مرد من سبیل. یہ 3-4 آیتیں ہیں سورہ شورا کی 25ویں پارے میں. باب الظلم ظلمات یوم القیامہ. ظلم اندھیرے ہوں گے قیامت کے دن، اندھیرے. حدثنا احمد بن یونس حدثنا عبد العزیز بن الماجشون زبن الماجشون اخبرنا عبد الله بن دینار عن عبد الله بن عمر عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال الظلم ظلمات یوم القیامہ. ٹھیک ہے. باب الاتقاء والحذر من دعوت المظلوم. ڈرنا اور بچنا مظلوم کی بد دعا سے. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا وكيع حدثنا زكريا بن اسحاق المكي عن يحيى بن عبد الله السيفي عن ابي معبد مولى بن عباس عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن. آپ نے بھیجا حضرت معاذ کو طرف یمن کی. فقال اتق دعوت المظلوم. آپ نے فرمایا معاذ مظلوم کی بد دعا سے بچنا. فانه ليس بينه وبين الله حجاب. اللہ اور اس کی مظلوم یعنی مظلوم کی بد دعا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، ڈائریکٹ عرش تک پہنچ جاتی ہے مظلوم کی بد دعا. باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها جس له. کو ہو یعنی جس آدمی پہ کسی دوسرے آدمی نے ظلم کیا اور وہ اس کو معاف کر دے. فحللها له ہاں یعنی وہ اس کو معاف کر دے. کون؟ مظلوم ظالم کو معاف کر دے.
حل یبین مظلمتہ، کیا وہ بیان کرے اس کے ظلم کو، پھر اس کو جتاتا رہے، معاف کر دیا بس کر دیا۔ حدثنا آدم بن ابی ایاس حدثنا ابن ابی ذئب حدثنا سعید المقبوری عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ یہ وسلم۔ نام آپ کو یاد ہے نا، سعید المقبوری؟ جی۔ آج امام صاحب اس پہ بھی تھوڑی سی بحث کریں گے۔ من کانت لہ مظلمۃ ٹھیک ہے، لأخیہ من ارضہ اپنے بھائی کی طرف سے او شیء، اس کی عزت کے بارے میں یا کسی اور معاملہ میں، عزت کے سلسلہ میں اس نے کچھ کہا ہو یا کوئی اور زیادتی ظلم کیا ہو، فلیتحللہ منہ اليوم، فلیتحلل، چاہیے کہ آج ہی اس سے معاف کروا لے، دنیا میں اس سے معاف کروا لے، قبل ان لا یکون دینار پہلے اس کے کہ نہ ہوگا کوئی دینار اور نہ درہم، ولا درہم، یعنی دینار درہم کم نہیں آئے گا، اس سے پہلے معاف کروا لو۔ ان کان لہ عمل صالح اگر اس کے نیک عمل ہوں گے، کس کے؟ ظالم کے، اخذ منہ، تو اس کے اعمال سے لے لیا جائے گا، کتنا؟ بقدر مظلمتہ، اس کے ظلم کے برابر، کتنا لے لیا جائے گا؟ اس کے ظلم کے برابر۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ، اگر اس کے پاس نیک اعمال نہیں ہوں گے پھر کیا ہوگا؟ اخذ من سیئات صاحبہ، تو لی جائیں گی مظلوم کی برائیاں، مظلوم کے گناہ، فحمل علیہ، تو ڈال دیے جائیں گے ظالم پر۔ قال ابو عبداللہ قال اسماعیل ابن ابی اویس، اگر اس کی نیکیاں ہوں گی تو نیکیاں دے گا، اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو اس کے گناہ اپنے ذمے لے گا۔ اللہ اکبر، گناہ اور بڑھ جائیں گے، گناہ تو ایک مان نہیں، پھر کسی کے گناہ لینا۔ انما سمی پیچھے پڑھیں بہت جلدی، آپ کو سب کچھ آتا ہے اصل میں۔ قال اسماعیل ابن ابی اویس، اسماعیل بن ابی اویس کہتے ہیں انما سمی المقبوری، انما، سمی المقبوری، اس لیے جلدی کریں نا، غلط پڑھنا ہے نا، انما سمی المقبوری، ابو بکر مطالعہ نہیں کیا تو نے، تو بھی سمی کہہ رہا ہے۔ انما سمی المقبوری، مقبری کو مقبوری کا نام اس لیے مقبوری رکھا گیا ہے، سمیا فعل مجہول، سما یسمی سے۔ قاری لیاقت علی باجوہ صاحب، حاجی بن یمین صاحب، احسان اللہ مہر صاحب، سب ساتھیوں کو السلام علیکم۔ لأنہ کان ینزل ناحیۃ المقابر، کیونکہ وہ قبروں کے پاس پاس رہتے تھے، قبروں کی صفائی کرتے تھے، قبروں کا خیال رکھتے تھے، اس لیے ان کو مقبوری کہتے ہیں۔ ہاں، قبروں کا بھی خیال کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ حدیثیں بھی روایت کرتے ہیں، بہت بڑے محدث ہیں وقت کے، سعید المقبوری۔ قال ابو عبداللہ و سعید المقبوری ہوا مولا، ابو عبداللہ کہتے ہیں سعید مقبری جو ہے نا وہ غلام ہیں، کن کے؟ لبنی لیس، بنی لیس کے، وہو سعید بن ابی سعید، اور وہ سعید بن ابی سعید ہیں، ان کے باپ کا نام کیا ہے؟ ابو سعید، ابو سعید، یہ اس کی کنیت ہے، نام اس کا آگے آ رہا ہے۔ و اسم ابی سعید، اور ابو سعید کا نام کیا ہے؟ کیسان، کیسان، و اسم ابی سعید کیسان، کیسان ان کا نام ہے، یعنی سعید بن کیسان المقبوری۔ اللہ جی ماشاءاللہ، آج تک چائے مل گئی نا، اللہ چلے آپ پڑھتے باب اذا حل له من ظلمتی فلا رجوع فیہ، اسی چاہ پیواں گے، تسی پڑھو، تسی چاہ نہیں پینی۔ ہاں جی باب چاہ دا وقفہ نہ کر لیجیے، نہیں نہیں، وقفہ وفہ کوئی نہیں ہونا۔ آئیے بھئی ٹھنڈی ہو باب اذا حل له من ظلمتی فلا رجوع فیہ، اذا حل له من، ظلمہ، جب ظالم کو معاف کر دے اب دوبارہ نہ لوٹے، اب دوبارہ نہ لوٹے، معاف کر دیا جیسے بھی کر دیا، ہاں جی، ایک بندہ اپنے قاتل کو معاف کر دے پھر سال بعد بدلہ لے لے، یا اس کا کوئی وارث
بدلہ لے لے، نہیں، یہ ظلم ہو جائے گا، اب آپ ظالم بن جائیں گے۔ حدثنا محمد بن اخبرنا عبد الله اخبرنا هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة في هذه الآية اس آیت کے بارے میں، وإن امرأة خافت من بعلها اگر کوئی عورت ڈرے اپنے خامد کی طرف سے نشوزن، او اعراضا، نشوزن اس کی مخالفت سے او یا اس کی اعراضا، بے رخی سے، وہ بھی چاہیے سی۔ قالت الرجال تكون عنده، کیا کہہ رہے ہو؟ قالت الرجل تكون عند المرأة، قالت الرجل، عجیب پڑھتے ہو تم، غلطیوں کرے کر جڑی اسی کڈ بھی لئیے۔ قالت الرجل تكون عنده المرأة، قالت الرجل، قالت راویہ کہتی ہے ایک آدمی، يكون عنده المرأة، ہاں ہوتی اس کے پاس اس کی بیوی، ليس بمستكثر منها، جس کی اس کو پرواہ نہ ہوتی، وہ اس کو چھوڑنا چاہتا ہے، یریدو، ان يفارقها، اب وہ اس کو چھوڑنا چاہتا ہے، فتقول اجعلك من وہ شأني بیوی کہہ دے اجعلو، میں کرتی ہوں تیرے لیے، في حلي، اجعلو، دوبارہ پڑھیں، اجعلو، اجعلك في شأني في حلي، اپنے معاملہ میں کرتی ہوں تجھ کو، اپنے معاملہ میں کس چیز میں کرتی ہوں؟ حل میں، یعنی میں اپنا حق تجھے معاف کرتی ہوں لیکن مجھے چھوڑ نہ، مجھے رکھ اپنے پاس، مجھے جدا نہ کر۔ تو یہ تو ٹھیک ہے، وہ عورت خود اس کو اجازت دے دے، چھوڑنے سے یہ بہتر ہے۔ فنزلت هذه الآيات في ذلك، حاضر آیا تو تے نہیں، کاری کیا نام ہے؟ شاہمیر، ماشاءاللہ، هذه الآيات في ذلك، ٹھیک ہے۔ باب اذا اذن له او حل له اذا اذن له، جب اس کو اجازت دے دے یا اس کو معاف کر دے، او حل له له ولم يبين، آگے پڑھیں، کم ہوا، اور نہ وہ بیان کرے کہ وہ کتنا ہے، کتنی اجازت دی، کتنی دفعہ معاف کیا۔ حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم اوتي انصال بشراب ابن ساعدي، انصال ابن عن سهل بن سعد الساعدي، انصال ابن، سعد، پڑھے نا یار، عن سهل بن سعد الساعدي، چھوڑ دیں یار، اپنے ضد چھوڑ دے، انصال ابن سعد الساعدی، عن سهل بن سعد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بشراب یہ فشرب حدیث منه، آپ نے کو 10 دفعہ پیچھے پڑھی ہے، میں اس کا بالکل ترجمہ نہیں کروں گا، پڑھیں۔ فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام أتأذن لي أن أوتي هؤلاء، فقال یہ الغلام باپ کے ساتھ تعلق، ہاں، فقال الغلام، لا والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أوثر بنصيبي، لا اوسرو، لا أوثر بنصيبي منك أحد احدن، أحدا، قال فتالله رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلہ رسول اللہ، پکڑا دیا اس کو، یہ نیا لفظ ہے۔ جی، فتح اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فی یدی، بس جی، جلدی کریں ذرا جی، بہت ٹائم ہو گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالعہ کیا ہے؟ ابو بکر؟ ہاں جی، ہاں ہاں جی۔ ٹھیک ہے۔ باب اسم من ظلم شیئا کارضی، جو کچھ بھی ظلم کرے زمین کے متعلق اس کا گناہ۔
حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزہری حدثني طلحة بن عبد الله ان عبد الرحمن بن عمرو بن سهل اخبره ان سعید بن زید قال سمعت رسول اللہ ادھر بھی خیال کریں، چائے بھی پئیں ساتھ کتاب بھی دیکھیں. قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من ظلم من الارض شیئا طوقه من سب طوقه من سب علی بنا المجہول، جو زمین لے لے گا کچھ بھی تھوڑی سی بھی، اس کو 7 زمینوں کا طوق پہنا کے بنا کے ڈالا جائے گا. 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. حدثنا ابو معمر حدثنا عبد الوارث اٹھا لے گا اتنا بڑا طوق. ہاں مارے گا یہ تو بیچارہ. چلے حدثنا حسین المعلم عن یحیی حدثنا حسین عن یحیی بن ابی حدثنا حسین پڑھے نا لفظ پورا پڑھے. حسین المعلم کیوں؟ حسین المعلم حسین المعلم المعلم ہاں جی. یحیی بن ابی کثیر حدثني محمد بن ابراہیم حدثنی محمد بن ابی ابراہیم ان ابا سلمہ حدثه انه كانت بينه وبين اناس خصومة. ٹھیک ہے. فذكر لعائشة فقالت یا ابا سلمہ تجتنی بالارض یا ابا سلمہ اجتنب الارض. حضرت عائشہ نے کیا کہا؟ ابو سلمہ زمین کے بارے میں اجتناب کرنا، زریب کے بارے میں، زمین کے بارے میں اجتناب کرنا. فإن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال من ظلم قید شبر من ظلم قید شبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ظلم کیا یعنی چھین لی ایک بالشت کے برابر، طوقه من 7 ارضین، اس کو طوق ڈالا جائے گا 7 زمینوں کا. حدثنا مسلم بن ابراہیم حدثنا عبداللہ ابن المبارک حدثنا موسیٰ عبداللہ ابن المبارکی عبداللہ ابن المبارکی حدثنا موسیٰ بن عقبہ عن سالم عن ابیہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من آخذ من الارض شیئا من آخذ من الارض شیئا بغیر حقہ، جو نہ حق لے گا زمین سے کچھ، خسف بہ یوم القیامت، اس کو دنسا دیا جائے گا، قیامت کے دن تک وہ دنستا چلا جائے گا زمین میں. الی 7 ارضین 7 زمینوں تک. قال ابو عبداللہ حاصل حدیث لیس بخراسان، یہ وہ حدیث، یہ جو حدیث نا عبداللہ بن مبارک نے ہمیں خراسان میں نہیں لکھوائی. فی کتب ابن المبارک، ہاں ٹھیک ہے، یہ ان کتابوں میں نہیں ہے جو انہوں نے خراسان میں لکھی. انما املاؤہ علیہم بالبصرۃ، ہاں یہ انہوں نے لکھائی کہاں؟ بصرہ میں. املا یملی، املا نا املا، آپ کو تو زیادہ پتہ ہے املا. زبانی لکھانا. چلیں جی. باب اذا آسین انسان لآخر شیئا جازا، اذا آسین الانسان لآخر شیئا جازا، اذا آزینا، انسان جب اجازت دے کوئی انسان، لآخر شیئا، وہ کیا ہوتا ہے؟ لی آخرا، کسی دوسرے کے لیے کسی چیز کی شیئن، مفعول بنے گا آزنا کا، جازا. تو پھر جائز ہے. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبۃ عن جبلۃ قال كنا بالمدینہ بالمدینہ فی بعض اہل العراق، ٹھیک ہے، فاصابتنا سنۃ، پہنچی ہم کو قید سالی، اصابتنا سنتن. فکان ابن الزبیر یرزقنا التمر، عبداللہ بن زبیر ہمیں دیتے تھے کھجوریں. فکان ابن عمر یمر بنا، عبداللہ بن عمر ہمارے پاس سے گزرتے فیقول ان رسول اللہ صلی اور اللہ وہ کہتے بے شک رسول اللہ نے فرمایا، نہا عن الاقران، منع کیا اقران سے. اقران کا معنی 2 3 کھجوریں ملا کے کھانا، ایک ایک کھاؤ، ایک ایک، ٹھیک ہے. ہاں اگر آپ اکیلے کھا رہے ہیں تو پھر 2 بھی کھا لیں، حرج کو نہیں اس میں، 2 کھا لیں، 3 کھا لیں. اگر کسی کے ساتھ کھا رہے ہیں تو پھر ایک ایک کھائیں. اگر ضرور آپ نے 2 کھانی ہے تو اس سے پوچھ لیں. الا ان یستاذن الرجل منکم اخاہ، ہاں مگر یہ کہ پوچھ لے تمہارا اپنے بھائی سے.
حدثنا ابو النعمان حدثنا ابو عوانة عن الأعمش عن ابي وائل عن ابي مسعود ان رجلا من الانصار يقال له ابو شعيب، اس کا نام تھا ابو شعیب. كان له غلام فقال له ابو شعيب اسنا لي، اس کا ایک غلام تھا کساب غلام تھا، لحام. ابو شعیب نے اس کو کہا تیار کر میرے لیے کھانا. طعام خمسة کتنا کھانا؟ 5 آدمیوں کا. لعلی ادعو النبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید کہ میں بلاؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. خامسہ خمسة، 5 میں 5ویں، یعنی کل کتنے آدمی بلائیں گے؟ 5. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 7، ٹھیک ہے، 4 اور ہوں گے، 5ویں آپ ہوں گے. وابصر فی وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابو شعیب نے دیکھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ میں بھوک. فداہ فتابعہم الرجل، آپ کو دعوت دی، ایک آدمی ان کے پیچھے لگ گیا لم یدع، جس کو بلایا نہیں گیا تھا. فقال النبی صلی اللہ علیہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وسلم ان ھذا قد اتبعنا، یہ آدمی ہمارے پیچھے آ رہا ہے، اتاذن لہ، کیا تو اس کو اجازت دیتا ہے؟ فقال نعم. فرمایا، اس نے کہا جی ٹھیک ہے. باب قول اللہ وہو الد الخصام، اس کا معنی، اور وہ بہت سخت جھگڑالو ہے. دوسرے پارے میں وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. حدثنا ابو عاصم عن ابن جریج عن ابی ملیکۃ عن عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان ابغض الرجال ان ابغض الرجال الی اللہ، اللہ کو سب سے زیادہ برا کون لگتا ہے؟ الد الخصم، جو سخت جھگڑالو ہے. باب اسم من خاصم فی باطل وهو یعلمہ، اس کا گناہ جو نہ حق جھگڑتا ہے حالانکہ اس کو پتہ ہے. حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ حدثني ابراہیم بن سعد عن صالح عن ابن شہاب حدثني عروة بن الزبیر ان زینب بنت ام سلمۃ اخبرته ان امها ام سلمۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرتها عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه سمع خصومۃ بباب حجرته، آپ نے اپنے حجرہ کے سامنے ایک جھگڑا سنا. فخرج الیہم، آپ تشریف لائے ان کے پاس. فقال انما انا بشر میں تو انسان ہوں. وانه یاتینی الخصم، خصم آتا ہے میرے پاس ایک فریق. خصم مانا یہاں کیا کرنا ہے؟ جھگڑالو. فریق، جھگڑالو نہیں، فریق. فلعل بعضکم ان یکون ابلغ من بعض، شاید کہ ہو تمہارا بعض زیادہ بیان کرنے والا بعض سے، یہ وہ بہت ہی گل کر لیندہ ہے لیکن دلائل ہے تو جھوٹا ہے، اور دوسرا بھی بیچارہ سچا ہے لیکن انہوں گل کرنی نہیں آتی. فاحسب انه قد صدق، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سچا ہے جو بہت ہی باتیں کر رہا ہے، واقضی له بذلك، اور میں اس کے لیے فیصلہ کر دیتا ہوں اس کی باتوں میں آ کے. فمن قضیت له بحق مسلم جس کو میں دے دوں کسی مسلمان کا حق، فانما هي قطعة من النار، ہاں وہ اس کے لیے جہنم کا انگارہ ہے. فلیاخذها، چاہیے کہ لے لے، چاہیے کہ چھوڑ او دے. فلیترکها. باب اذا خاصم فجر، میں تو انسان ہوں نا، آپ کہہ رہے ہیں مجھے کیا پتہ ہے اس کے دل میں کیا ہے. اذا خاصم، فجر، جب جھگڑتا ہے تو گالی گلوچ کرتا ہے، منافق کی نشانی. حدثنا بشر بن خالد اخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سلیمان عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اربع من كنا فيه كان منافقا، جس انسان میں 4 خصلتیں موجود ہوں وہ پکا منافق ہے. او كانت فيه خصلة من اربع كانت فيه خصلة من یا النفاق، چاروں میں سے ایک بھی ہو پھر بھی وہ منافق ہے، حتى يداها، یہاں تک کہ ان کو چھوڑ دے. اذا حدث كذب، جب جھوٹ بولتا ہے، نہیں جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، واذا عاهد غدر، جب عہد کرتا ہے تو عہد شکنی کرتا ہے، واذا خاصم فجر. جب جھگڑتا ہے تو گالی گلوچ کرتا ہے، باب قصاص، بولتا ہی نہیں، ظالم بغیر گال دے. یہ منافق دی نشانی ہے، گل گل نال گال. جی، باب قصاص المظلوم اذا وجد مال ظالمه، مظلوم کا قصاص جب پالے اپنا مال ظالم کے پاس. وقال ابن سیرین یقاسہ، یقاسو، قاسا یقاسو، ابن سیرین کہتے ہیں وہ اپنا قصاص لے لے. وقرا وان عاقبتم، اور پڑھی وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا
اوقبتم بہی، اگر تم پہ کوئی زیادتی کرو تو اتنا بدلہ لو جتنی اس نے تم پہ زیادتی کی، اگر معاف کر دو تو پھر تو یہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے۔ حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب بن الزهري حدثني عروة ان عائشة قالت جاءت هند بنت عتبة۔ اچھا ہند دونوں بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں نا اختلاف ہے ناویوں کا، منصرف بھی پڑھا جا سکتا ہے، غیر منصرف بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ جات ہند دو، غیر منصرف پڑھ لے۔ جاءت ہند بنت عتبة تبنی ربیعہ، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ فقالت یا رسول اللہ ان ابا سفیان راجل انا نہیں، فقالت یا رسول اللہ ان ابا سفیان راجل مسیک۔ بہت کنجوس آدمی، مسیک منا ابو سفیان بہت بخیل آدمی ہے۔ فہل علی حرج ان مسیک پتہ کیوں آدھے مسیک یہ لفظ مانا جفا مارن والا، یعنی مان لو جفا مار کے بیٹھا ہے مسیک۔ فہل علی حرج ان اتیم من الذی لہ ایالنا، ہاں کیا ہے مجھ پہ کوئی حرج کہ میں کھلا لوں اس کے مال میں سے اپنے بال بچوں کو معروف طریقے سے؟ فقال لا حرج علیک اور میں تجھ پہ کوئی حرج نہیں ان تطعمیہم، یہ کہ تو ان کو کھلا ساتھ معروف کے، ٹھیک ہے، معروف کے جائز طریقے کے ساتھ۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف حدثنا اللیث حدثنا یزید بن ابی حبیب عن ابی الخیر عن عقبۃ بن عامر قال قلنا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم انک تبعثون فننزل بقوم۔ یا رسول اللہ آپ ہم کو بھیجتے ہیں، ہم اترتے ہیں ٹھہرتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس لا یقروننا، جو ہماری مہمان نوازی نہیں کرتے، فما تری فیہ، آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ فقال لنا ان نزلتم بقوم فامر لكم بما ينبغي للضيف۔ آپ نے فرمایا اگر تم کسی قوم کے پاس ٹھہرو تو وہ تمہاری مناسب مہمانی کریں، فاقبلوا، تم لے لو ان سے، فان لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف، اگر نہ لیں اگر نہ کریں تو پھر لے لو ان سے، کتنا لو؟ جتنا حق ہے مہمانی کا۔ باؤ ما جاء فی السقائف وجلس النبی صلی اللہ علیہ جو وسلم۔ آیا ہے سقائف کے بارے میں، سقیفہ بنی ساعدہ، پتہ ہے نا جی، اب تو پتہ نہیں ہے، خیر ہے بعض دیہاتوں میں نا اب بھی وہ رواج ہے، بیٹھک کے سامنے نا ایک اونچا سا تھلا، ہاں وہ تھڑا پنجابی میں جس کو تھڑا کہتے ہیں، بنا کے اس پہ بیٹھ جانا، ڈیرے دار لوگ ایسے کرتے ہیں، اس کو سقیفہ کہتے ہیں، سقیفہ، سقائف کے بارے میں۔ ماشاء اللہ عامر ربانی صاحب، عامر حسین شاہ نواز صاحب، محمد اعظم صاحب، عامر سعید صاحب، عامر سعید بھی پکا طالب علم ہو گیا جی۔ السلام علیکم، اللہ بھائی آپ کو سلامت رکھے۔ آج بہت سردی ہے لیکن آپ آج بھی ہمیں نہیں بھولے، بہت بہت شکریہ جی، ہم آپ کو یاد ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ باؤ ما جاء جی فی شاہ جی، السقائف، دھوپ نکل آئی ہے؟ اچھا اندر تو دھوپ نہیں نہ نکلی۔ وجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ فی سقیفۃ اور بیٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کہاں بیٹھے؟ سقیفہ بنی ساعدہ میں، بنی ساعدہ تھی، ٹھیک ہے، بنی ساعدہ تھا۔ بنی ساعدہ تھا۔ حدثنا یحییٰ بن سلیمان اخبرنی ابن وہب حدثنا مالک ہا واخبرنی یونس عن ابن شہاب اخبرنی عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ ان ابن عباس اخبرہ ان عمر قال حین توفی اللہ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ نے فوت کر لیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ان الانصار اجتمعوا فی سقیفۃ بنی ساعدہ، تو انصار لوگ جو ہے نا وہ جمع ہوئے سقیفہ بنی ساعدہ میں۔ فقلت لابی بکر انطلق بنا، عمر کہتے ہیں میں نے ابو بکر کو کہا آپ بھی چلے ہمارے ساتھ۔ فجئناہم فی سقیفۃ بنی ساعدہ، ہم بھی آئیں ان کے پاس، کہاں؟ سقیفہ بنی ساعدہ میں۔ باب لا یمنع جار جارہ نہ روکے ہمسایہ اپنے ہمسائے کو ان یغرز خشبہ، یہ آپ کا کتاب والا غلط لکھ رہے ہیں، نہیں خوشابہ کا پتہ نہیں کیا لکھ رہا ہے، ان یغرز خشبہ، یہ کہ وہ گاڑے اپنی لکڑی خشبہ فی جدارہ، دیوار میں، اتنا حق ہے ہمسائے کا، اس کو نہ روکے۔
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله لیکن ہمسایہ بھی ویکھ لوے نا بھی ایسی قدر آوے کہ نال اوندا بھی گھر لے جاوے تے اپنا بھی سر لوے اے نہیں ٹھیک ہے. جی جی ہاں جی کمزور نہ ہوئے کمزور نہ دیوار ہوے کہ دونوں ہی لے جائے. لکڑی رکھ سکتے. جی عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يغرس خشبه في یغرزا گاڑے. ٹھیک ہے کہ پڑھے. ثم يقول أبو هريرة مالي أراكم أنها ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں مجھے کیا ہے میں تم کو دیکھتا ہوں تم منہ پھیر رہے ہو اراض کرنے والے ہو. والله لأرمين بها اللہ کی قسم میں تو اس حدیث کو تمہارے کندھوں پہ بھی پھینکوں گا. بیعت سنا کے رہنی ہے. باو سب الخمر في عبارت پڑھ لیں واللہ والله لأرمين بها بين أكتافكم. چلے باب سب الخمر في الطرق سب یسب بہانا شراب کا رستوں میں. في الطرق. ٹھیک ہے. حدثنا محمد بن عبد الرحيم ابو يحيى حدثنا عفان حدثنا حماد بن زيد حدثنا ثابت عن انس قال كنت ساقي القوم في منزل ابي طلحه. یہ کون کہہ رہا ہے؟ انس بن مالک. ٹھیک ہے وہی کہہ رہے رضی اللہ عنہ. میں ساقی تھا. ساقی اردو میں بڑا استعمال ہوتا ہے نا ساقی اردو شہری میں. میں ساقی تھا کہاں؟ ابو طلحہ کے گھر میں لوگوں کو شراب پلا رہا تھا. وکانا خمرہم یومئذ وکان خمرہم یومئذ الفضیح اور ان کی شراب اس دن کون سی شراب تھی؟ جو الفضیح ہے کھجوروں کی شراب. فامر رسول اللہ صلی حکم کیا رسول اللہ علیہ وسلم نے منادیا ینادی ایک منادی کو جو منادی کر رہا تھا الا ان الخمر قد حرمت اللہ خبردار بے شک شراب حرام کر دی گئی. فقال علی ابو طلحہ اخرج کہا میرے لیے ابو طلحہ نے نکل اس کو بہا دے. فاحرقھا فخرجت فحرقتها. کیوں جی اطاعت تو ایسی ہو نا. مہمان گھر میں موجود ہیں شراب پی رہے ہیں شراب سامنے لگی ہے نبی کا اعلان آیا تو کہا بیٹے اٹھو اس کو ڈول بہا دو ڈھیل دو اس کو مدینہ کی گلیوں میں. قال فجرت فی شقاق المدینہ وہ بہ پڑی مدینہ کی گلیوں میں. فقال بعض القوم قد قتل کچھ لوگوں نے کہا قد قتل قوم تحقیق شہید کیے گئے ایسے لوگ وہی فی بطون اور یہ شراب ان کے پیٹوں میں موجود تھی. جیسے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک حرام نہیں ہوئی تھی نا شراب. جنگ احد کے بعد شراب حرام ہوئی ہے. فانزل اللہ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات اللہ نے یہ آیت نازل کر دی لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا واللہ یحب المحسنین. سبحان اللہ. چلے جی. باب افنیت الدوری والجلوس فیہا گھروں کے صحن اور ان میں بیٹھنا. افنیہ جمع فنا کی. والجلوس علی السعودات اور بیٹھنا بلند جگہوں پہ. سعید کی جمع سعودات. سعید ہوتا ہے نا اونچا اونچا سعید سعودات. وقالت عائشہ فابتنا ابو بکر مسجد. عائشہ نے کہا بنائی ابو بکر نے مسجد اپنے گھر کے فی فنائے داری اپنے گھر کے سین میں. یصلی فیہ ویقرأ القرآن اس میں نماز پڑھتے تھے قرآن پڑھتے تھے. فیتکسف علیہ اس کا معنی کیا کریں گے؟ میں نے آپ کو پڑھایا ہے 5-6 دن پہلے. فیتکسف جلدی بتائیں. ٹوٹ پڑتے ان پہ ہجوم کر دیتے ان پر. نساء کون کر دیتی؟ المشرکین مشرکوں کی عورتیں اور ان کے بچے. وابناؤہم یعجبون منہم والنبی یعجبون منہ وہ تعجب کرتے تھے اس ابوبکر صدیق سے اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود تھے. والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ بمکہ تھا. ٹھیک ہے. حدثنا معاذ بن فضالہ حدثنا ابو عمر حفص بن میسرہ عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابی سعید الخدری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والجلوس علی الطرقات رستوں میں بیٹھنے سے بچو. فقالوا ما لنا بد
صحابہ نے کہا ہمیں تو کوئی چارہ نہیں اس سے، انما ہوا مجالسنا یہ تو ہماری مجالس ہیں، نتحدث بیٹھنے کی جگہ ہیں، ہم وہاں باتیں کرتے ہیں بیٹھ کے، یہ ہمارا تو گزارا ہی نہیں۔ قال فاذا ابیتم فرمایا فیضا بیتم، الا المجالس، اگر تم انکار کرو الا المجالس، مگر بیٹھنا ہی ہے، اگر ضروری بیٹھنا ہے تو پھر کیا کرو؟ فاتو طریقہ حقیہ، حق کا دو تم رستے کو اس کا حق۔ قالوا وما حق الطریقی، صحابہ نے کہا کیا حق ہے رستے کا؟ قال غض البصری فرمایا نظر کو جھکا کے رکھنا، وکف الاعضاء، وکف الاذى، اور رستے سے تکلیف ہٹانا، ورد السلام، اور سلام کا جواب دینا، وآمر بالمعروف، امر بالمعروف، اور آنے جانے والوں کو نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا، ونہی عن المنکر۔ تگڑے ہو جائے شاہ صاحب پڑھ لگے اچھا جی، جلدی پڑھ دے رہے پھر آپ بچنا پہنتا ہے۔ تگڑے ہو گئے جی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ چلے شاہ جی۔ باب الآبار على الطريق، رستے پر کیا بنانا؟ آبار، کنویں بنانا، بئر ان کی جمع، بئر کنواں، اذا لم يتأذى بها، جب کسی کو ان کے ذریعے تکلیف نہ دی جائے۔ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى ابي بكر عن ابي صالح السمان عن ابی صالح السمان عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل بطريق اشتد عليه العطش، ایک آدمی رستے میں جا رہا تھا، اس کو پیاس لگ گئی، فوجد بئرا ایک کنواں اس نے پایا، فنزل فيها، اس میں اترا، فشرب، اس کا پانی پی لیا، ثم خرج پھر نکلا، فاذا كلب يلحث، اچانک ایک کتا دیکھا جو ہانپ رہا تھا پیاس کی وجہ سے، ہے زبان نکالے ہوئے، یلاس نا زبان نکالنا لفظی معنی اس کا، يأكل الثرى کھا رہا تھا گلی مٹی، سرا وما بینہما وما تحت السرا، من العطش، پیاس کی وجہ سے۔ فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش، تو آدمی نے کہا اس کو بھی وہی تکلیف پہنچی ہے پیاس کی وجہ سے جو مجھے پہنچی۔ عطش تو آرام نال بہ جا، انہیں ٹھیک پڑے، مطالعہ تو نہیں کر کے آیا جی، پڑھے۔ مثل الذي كان بلغ مني، مثل الذي كان بلغ مني، جی جی، میری طرح اس کو تکلیف فنزل پہنچی، البئر وہ اترا کنویں میں فملأ خفه، تو بھرا اس نے اپنا موزہ فسقى الكلب، اور پلا دیا کتے کو، فشكر الله له، اللہ نے اس کی قدر کی، فغفر له۔ اس کو معاف کر دیا۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ لَأَجْرًا، ہمیں چار پاؤں جانوروں کے بارے میں بھی ہمیں اجر ملے گا۔ قال فی کل ذات، چھپا ہے جانور، اور میں ہر تر جگر رکھنے والے میں آپ کو اجر ہے۔ باب اماطۃ الاذى، ٹھیک ہے، وقال حمام، اماطۃ الاذى تکلیف کا ہٹانا رستے سے۔ وقال حمام عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یمیت الاذى عن الطریق صدقہ، رستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا صدقہ ہے۔ باب الغرفۃ والعلیۃ، اچھا جی، لمبا باب آ گیا ہے۔ باب الغرفت، غرفہ کا بیان اور علیہ کا بیان۔ غرفہ میں نہ بالغانہ، علیہ علیۃ المشرفۃ، علیہ بلند، یعنی بلند بلڈنگ، بلند کمرہ، وغیر المشرفۃ، بلند ایسا کمرہ جو بلند ہو، اور وہ کمرہ جو نابلند ہو، فی السطوح،
چھتوں میں وغیرہ یعنی چھتوں میں بیٹھنا اور اس کے غیر میں، حدثنا یعنی کسی بلند کمرہ کی چھت پہ آپ بیٹھ سکتے ہیں، یا ایسے کمرہ کی چھت پہ جو بلند نہ ہو ویسے کمرہ ہو، یا ان کو روشن دان رکھنا۔ اب لمبی حدیث آئے گی انشاءاللہ، آپ دیکھیں گے۔ حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أتم من آطام المدينة، چڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک محل پر مدینہ کے محلات میں سے، ثم قال هل یعنی ترون چڑھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے فرمایا حل ترونا، کیا تم دیکھتے ہو ما أرى جو میں دیکھ رہا ہوں، مواقع پتھروں کا واقعہ ہونا، گرنا خلال بيوت تمہارے گھروں کے اندر كمواقع القطر، بارش کے قطروں کی طرح گرنا، جیسے بارش کے قطرے گرتے ہیں، کمواقع قطر۔ حدثنا يحيى بن بكير حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني اچھا، میرا خیال ہے یہ حدیث بہت لمبی ہے، پڑھیں گے ضرور انشاءاللہ، ذرا وقفہ کر لیں 5 منٹ کا، ٹھیک ہے۔ تو میری گزارش ہے سب ناظرین سے کہ آپ نے ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے، 5 منٹ کے بعد آپ دوبارہ تشریف لائیں، ذرا ہمیں 5 منٹ کے لیے ہمیں اجازت دے دیں، مہربانی۔